السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، وبعد۔ معزز ناظرین و مشاہدین و مشاہدات، قبروں کی بدعات سے متعلق ہماری گفتگو مسلسل آپ کے سامنے چل رہی ہے۔ آج بھی جو ہمارا موضوع ہے اسی سے متعلق ہے، اور موضوع ہے کہ میت کو قبر میں رکھتے وقت اس کے بڑے بیٹے ہی کو اتارنا، یہ بدعت ہے دین کے اندر۔ کوئی بھی اتر سکتا ہے، بڑا بیٹا ہو، چھوٹا ہو، رشتہ دار ہو یا اجنبی ہو، جو بھی قبر میں میت کو رکھنے کی مہارت رکھتا ہے وہ قبر میں اتر سکتا ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا یا یہ اعلان کرنا کہ بڑا بیٹا کہاں ہے، وہ آئے قبر میں اترے، اس کے بعد میت کو قبر میں اتارے اور رکھے، یہ کیا ہے؟ دین کے اندر ایک نئی چیز ہے۔ اور یہ مجھے اس بات کا علم اس وقت ہوا جب میری والدہ کی وفات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے اور جنت الفردوس میں اونچا مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام سب کی ماؤں کو، ان کے ماں باپ کو، والدین کو اللہ رب العالمین جنت الفردوس میں اونچا مقام عطا فرمائے۔ جب ان کی وفات ہوئی اور جب قبر میں رکھنے کی بات آئی تو جس نے قبر کھودی تھی اس نے کہا کہ بڑے بیٹے کو بلاؤ اور وہی قبر کے اندر اترے گا۔ تو میں نے کہا کہ ایسی کوئی بات تو نہیں ہے کہ قبر میں اتارنے کے لیے بڑے بیٹے ہی کا اترنا ضروری ہے، کوئی بھی اتر سکتا ہے، چاہے اس کا بیٹا ہو یا کوئی بھی ہو، اگرچہ محارم زیادہ حق رکھتے ہیں یا رشتہ دار زیادہ حق رکھتے ہیں، خاص طور سے وہ لوگ جو قبر کے اور دفن کے تعلق سے معلومات رکھتے ہیں وہ زیادہ حق رکھتے ہیں، لیکن کوئی بھی قبر کے اندر اتر سکتا ہے۔ تو پہلی بار مجھے اس بات کا علم ہوا کہ کہیں کہیں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ جو گھر کا جو بڑا بیٹا ہوتا ہے اسی کو قبر میں اتارا جاتا ہے پہلے، اور وہی میت کو قبر میں اتارتا ہے۔ تو یہ میرے بھائی جہاں بدعت ہے وہیں ساتھ ہی ساتھ یہ بت پرستوں کی تقلید بھی ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جو بت پرست ہیں یا ہمارے جو برادران وطن ہندوستان میں جب ان کی میت کو کی چتا کو آگ لگانے کی بات آتی ہے تو بڑا بیٹا ہی چتا کو آگ لگاتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ اسی قبیل سے ہے اور ان میں ان کے ایک طرح کی مشابہت بھی ہے، اس لیے ایسا سوچنا یا کرنا یہ دین کے اندر بالکل جائز نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے، حدیث اس کا ثبوت ملتا ہے کہ جس نے اس رات اپنی بیوی سے ہم بستری کی ہو وہ قبر میں نہ اترے۔ اس کی دلیل موجود ہے کہ جس نے اس رات اپنی بیوی سے ہم بستری کی ہو، جس رات وفات ہوئی کسی کی، اور اسے جب قبر میں رکھنے کی بات آئے تو جس نے ہم بستری کی ہو اس کو قبر میں نہیں اترنا چاہیے، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے فرماتے ہیں کہ شہیدنا بنتا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لڑکی کے جنازے میں حاضر ہوئے، اور شارحین نے لکھا ہے کہ یہاں پر مراد ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوج مطہرہ تھی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس علی القبر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر بیٹھے ہوئے تھے، ورأیت عینیہ تدمعان، اور میں نے دیکھا کہ آپ کی دونوں آنکھیں سے آنسو بہہ رہے ہیں، آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ اور یہ چیز جائز ہے شریعت کے اندر، چیخنا، چلانا، ماتم کرنا، نوحہ کرنا یہ حرام ہے، البتہ آنکھ سے آنسو کا جاری ہونا یہ فطرت ہے اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ پیار اور محبت اور جدائی کا غم ہوتا ہے جو رشتہ دار کی وفات پر انسان کی آنکھوں سے امڑ آتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حل منکم رجل لم یقارف اللیلہ، کیا تم میں سے کوئی آدمی ایسا ہے جو رات اس نے جمع نہ کیا ہو، یعنی ہم بستری اپنی بیوی سے نہ کی ہو؟ فقال ابو طلحہ، تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انا یا رسول اللہ، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے کہا کہ انزل، ان کو آپ نے قبر میں اترنے کا حکم دیا، فنزل فی قبرہا، تو وہ ان کی قبر میں نازل ہوئی اور ان کو قبر کے اندر اتارا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور امام احمد کی کے اندر بھی حدیث آئی ہوئی ہے، اور اس کے الفاظ کچھ اس طریقے سے ہیں کہ لا يدخل القبر رجل قارف اہلہ، کہ قبر میں ایسا آدمی نہ داخل ہو جس نے اپنی اہلیہ سے ہم بستری کی ہو۔ فلم يدخل عثمان بن عفان القبر،
وہ فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر میں داخل نہیں ہوئے۔ اور ایک روایت کے اندر ہے لا يدخل قبر احد قارف اهله البارحہ، یہ اور زیادہ اس کے اندر وضاحت ہو جاتی ہے کہ قبر کے اندر ایسا شخص نہ داخل ہو جس نے رات ہی میں اپنی اہلیہ سے ہمبستری کی ہو۔ اس سے بات معلوم ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی 2-3 دن 4 دن پہلے ہمبستری کیا ہو اور اس کے بعد وفات ہوتی ہو کسی کی، تو اس کے قبر میں وہ انسان داخل ہو سکتا ہے۔ جس رات اس نے ہمبستری کیا ہو اسی رات اگر کسی کی وفات ہو جائے تو ایسی صورت میں وہ قبر میں داخل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر 2-3-4 دن پہلے کوئی ہمبستری کر لیتا ہے، اس کے بعد کسی کی وفات ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کے اندر داخل ہو، کیونکہ ایک حدیث دوسرے حدیث کی تشریح کرتی ہے۔ اور یہاں اس حدیث کے جو دوسری روایت ہے کہ لا يدخل قبر احد قارف اهله البارحہ، جس نے آج جس رات وفات ہوئی اسی رات جس نے اپنے اہلیہ سے بیوی سے ہمبستری کی ہو وہ نہ داخل ہو قبر کے اندر۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اس سے پہلے 2-4 دن پہلے اگر کوئی اپنی بیوی سے ہمبستری کر لیتا ہے تو اس کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ قبر کے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ تو یہ حدیث کے اندر ہے کہ اگر کسی کی وفات ہوئی ہو اور اسی رات ہمبستری کر لی گئی، ابھی کسی نے کیا، تو ایسی صورت میں وہ داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہاں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جو بات ہے شارح نے لکھی ہے، یہ بات کہ ان کی اہلیہ بیمار تھی تو ان کی اور بھی لونڈیاں تھیں، تو انہوں نے ہو سکتا ہے لونڈی سے کسی سے ہمبستری کی ہو تو اس لیے داخل نہ ہوئے ہو، یا زیادہ ان کو غم تھا اس لیے داخل نہ ہوئے۔ بہرحال سنت بتائی جا رہی ہے یہاں پر کہ جو آدمی ہمبستری کیا ہو اس کو چاہیے کہ اسے دوری اختیار کرے اور یہ سنت سے بچنا چاہیے۔ لیکن ایسی کوئی روایت نہیں آتی ہے کہ قبر کے اندر جو بڑا بیٹا ہوگا وہی داخل ہوگا اور دوسرے لوگ داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور حدیث میں یہ بھی داخل ہے کہ مان لیجئے کسی آدمی کی کئی بیویاں ہیں، 3-4 یا 2 بیویاں ہیں، ان میں سے کسی ایک بیوی سے اس نے ہمبستری کی اور دوسری بیوی کا انتقال ہو گیا مان لیجئے اسی رات، تو وہ داخل نہیں ہوگا، وہ اس کے اندر جو ہے داخل نہیں ہوگا۔ یا اس آدمی کی بیوی بیمار ہے اور مان لیجئے یا بیمار نہیں تھی، اس نے بیوی سے ہمبستری کیا اور اسی رات اس کا انتقال ہو گیا، چاہے ہارٹ اٹیک آیا ہو یا کسی اور وجہ سے انتقال ہو گیا ہو، یا تھوڑی بہت بیمار رہی ہو یا بیمار نہ رہی ہو، ہمبستری کیا اور اس کے بعد انتقال ہو گیا، تو وہ بھی قبر میں داخل ہونے کا حق نہیں رکھتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ لیکن اگر 2-3 دن پہلے اگر کوئی ہمبستری کر لیتا ہے تو اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور یہ حدیث عورت سے متعلق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جب ان کی بیٹی کی وفات ہوئی ام کلثوم کی، اس مناسبت سے آپ نے حدیث بتائی، تو اس سے جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر عورت میت ہو اور اس کو قبر میں رکھنے کی بات آئے تو جس نے ہمبستری کیا اپنی بیوی سے قبر کے اندر داخل نہ ہو۔ اگرچہ دوسری جو حدیثیں ہیں وہ عام ہیں اور اس کے اندر کوئی بھی میت ہو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اگر اس کو قبر میں داخل کرنا ہے اور جس نے اپنی بیوی سے ہمبستری کر لی ہے وہ اس کو قبر میں نہ اتارے، داخل نہ ہو، یعنی وہ مرد ہے مان لیجئے تو بھی نہ داخل ہو، جیسا کہ عام جو روایتیں آتی ہیں لا يدخل القبر رجل قارف اهله، اور دوسری حدیث کے اندر لا يدخل القبر احد قارف اهله البارحہ۔ تو یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ اگر عورت میت ہوگی تبھی وہ داخل نہیں ہوگا اور اگر مرد میت ہے تب وہ داخل ہو سکتا ہے، یہاں پر عام بات کہی گئی ہے۔ اس لیے اگرچہ وہ ایک واقعے کی مناسبت سے آپ نے کہا، لیکن اس میں دونوں داخل میں سمجھتا ہوں اللہ عالم بالصواب کہ اگر عورت ہو، عورت کا جنازہ یا عورت کی میت ہو، لہذا اس کو داخل کرتے وقت بھی قبر میں وہ داخل نہیں ہوگا۔ اگر اس نے کسی نے اپنی بیوی سے ہمبستری کی ہو یا مرد کا جنازہ ہو، اس کو بھی داخل کرنے کے لیے قبر میں اگر اس نے اپنی بیوی سے ہمبستری کی ہے اس کو داخل نہیں کرے گا، کیونکہ حدیث کے الفاظ عام ہیں اور اس کی کوئی خصوصی روایت نہیں پائی جاتی ہے کہ عورت کے ساتھ خاص ہے، یعنی عورت کا جنازہ ہو تبھی ایسا عمل ہوگا اور مرد کا جنازہ ہو تو عمل نہیں ہوگا۔ میرے علم کے مطابق کوئی ایسی حدیث تخصیص کی نہیں آتی ہے۔ لہذا جو قاعدہ ہے کہ جب عام حدیث اپنے عموم پر رہے گی جب تک کہ اس کی تخصیص نہ ہو، اور جب تخصیص نہیں آتی حدیث کے اندر
تو اس کے وہیں پر عمل کیا جائے گا. واللہ عالم بالصواب. یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے، ہو سکتا ہے میں اس مسئلے کے اندر غلطی پر ہوں، لیکن یہ ضرور جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے بات بیان کی کہ یہ کہ بڑا بیٹا ہی قبر کے اندر میت کو اتارے گا، یہ سوچنا، یہ عقیدہ رکھنا یہ بدعت ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو بت پرست ہیں ان کی کسی نہ کسی طریقے سے مشابہت بھی آ جاتی ہے، کیونکہ ان کے ہاں بڑا بیٹا ہی چتا کو آگ لگاتا ہے، لہذا اس سے بچنا ضروری ہے اور یہ عقیدہ رکھنا بالکل صحیح نہیں ہے. البتہ بعد میں جو میں نے مسئلہ بیان کیا کہ میت چاہے مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کے لیے حکم ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی سے ہم مصری کیا ہو تو نہ اترے. یہی زیادہ بات سمجھ میں آتی ہے اور ایک اجتہادی مسئلہ ہوگا ہماری طرف سے، لہذا اللہ تعالیٰ سب کو دین کی صحیح سمجھتا فرمائے. آمین. جزاکم اللہ خیر. ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا جس کے بارے میں نے مناسب سمجھا کہ آپ لوگوں کی رہنمائی کی جائے، بتایا جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی سمجھتا فرمائے. آمین. جزاکم اللہ خیر. وبارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.